یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ عمران خان اور عاصم منیر کے بیچ میں جنگ دو شخصیتوں کی جنگ نہیں ہے۔ جو بھی یہ جنگ جیتے گا وہ پاکستان کے آئندہ آنے والے کردار کا تعین کرے گا، اور وہ کیا کردار ہو سکتا ہے۔ وہ یا تو خود احتسابی پہ مبنی ہوگا یا تو پھر خود فریبی پہ۔ وہ فیتھ کو ایز اے ٹول یوز کرے گا یا فیتھ کو ایز پرنسپل۔ وہ خود مختار ہوگا یا تو پھر دوسرے ملکوں کا تابع دار۔ عمران خان غلطیاں کرتا ہے، ان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہم سب کے سامنے ہے، چاہے وہ جب ملٹری کے پیادے بنے اور بھی ان کی نجی زندگی میں جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ انہوں نے بیشتر دفعہ آن ریکارڈ ایڈمٹ کی ہیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو ٹریٹ ہے اپنی غلطی ماننا اور اپنے آپ کو ہمیشہ بہتر کرتے رہنا، وہ کسی بھی لیڈر کے اندر بہت ہی ویلیوبل ٹریٹ ہے۔ دوسری طرف اگر ہم عاصم منیر کی طرف دیکھیں، وہ اس ادارے کا سربراہ ہے جس نے کبھی اپنی غلطی نہیں مانی، اگر مانی بھی ہے تو وہ صرف بظاہر مانی ہے، کبھی بھی اپنے ایکشنز کو چینج نہیں کیا ہے۔ چاہے آپ ایسٹ پاکستان کی سیپریشن دیکھ لیں، کارگل کی جنگ انڈیا کے ساتھ دیکھ لیں، بیشتر دفعہ جو آئین شکنی ہوئی ہے آپ وہ دیکھ لیں، اس ادارے نے اپنی غلطی نہیں مانی۔ ہمیشہ جو بھی بلیم ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے سے باہر ڈالا گیا ہے، چاہے وہ کبھی انڈیا یا را فنڈڈ ٹیررسٹ ہوں، کبھی وہ بی ایل اے والے ہوتے ہیں، کبھی وہ طالبان ہوتے ہیں، یا تو پھر وہ انکمپیٹنٹ پولیٹیشینز ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ اپنی غلطیوں کا جو بلیم ہے وہ ہمیشہ ڈال دیتے ہیں دوسروں پہ۔ تو اب اگر یہی ادارہ پاکستان میں طاقت میں رہتا ہے تو پھر پاکستان کا جو کیریکٹر وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی والا تو نہیں ہوگا، وہ وہی ہوگا جو اپنی غلطی کو ماننے کے بجائے ہمیشہ جواز جو ہے اپنی غلطیوں کا وہ دوسروں کے اندر ڈھونڈے گا۔ اور اگر عمران خان جیسا بندہ جو ہے وہ یہ جنگ جیتتا ہے عاصم منیر سے، پاکستان کا کیریکٹر جو ہے وہ ایک سیلف اکاؤنٹیبل، سیلف ریفلیکٹیو ہونے کی طرف جائے گا۔ جب عمران خان لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتا ہے تو اس کے اندر ان کے ایمان کا یقین جو ہے وہ بہت اونچا گونجتا ہے، کیونکہ وہ واقعی اس چیز میں یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، وہ اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ اور اس چیز سے واضح ہوتا ہے انہوں نے جو اپنی زندگی ہے وہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پہ اس حد تک جینی ہے کہ اگر ان کی جان بھی چلی جائے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں عاصم منیر کو، جو کہ اس انسٹیٹیوشن کے سربراہ ہیں جس نے ہمیشہ سے اسلام کو ایکسپلائٹ کیا ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ آپ افغان جہاد کے اندر لوگوں کی موبلائزیشن دیکھ لیں ضیاء الحق کے ہاتھوں، کسی بھی قسم کی ڈکٹیٹرشپ کو لیجیٹمائز کرنا دیکھ لیں، اور اب جو ہے عاصم منیر کے چاہنے والے ان کے نام کے ساتھ ہمیشہ حافظ کا لقب ضرور لگاتے ہیں کہ ان کے حافظ ہونے سے ان کے جو بھی اتھارٹیرین میجرز ہیں ان کو ایک لیجیٹمیسی دینے کے لیے۔ یہ جو تمام چیزیں اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ جو ادارہ ہے وہ اسلام کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں صرف لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اگر تو عمران خان یہ جنگ جیتتے ہیں تو وہ چیز کی نشاندہی ہوگی کہ پاکستان کے اندر وہ قوتیں جیتی ہیں جو کہ واقعی اپنی زندگی کو ایمان کے بلبوتے پر جینا چاہتی ہیں، نہ کہ وہ قوتیں جو کہ ایمان کو صرف طاقت کو قائم رکھنے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ عمران خان کا طرز زندگی، ان کی پولیٹیکل فلسفی کافی حد تک اقبال کے آئیڈیاز سے بہت متاثر ہے۔ عمران خان کی زندگی جو ہے اس میں ہمیشہ سے خود مختاری کی تھیم ہمیں بہت عیاں نظر آئی ہے، چاہے وہ ان کا کرکٹنگ کریئر ہو، ان کا پولیٹیکل کریئر ہو، اور ان کی اسپیچز میں ہمیشہ سے انہوں نے ایک پاکستان کو خود مختار ریاست بنانے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف عاصم منیر اس ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جس نے ہمیشہ سے پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا ہے، چاہے وہ افغان جہاد کے اندر حصہ لینا ہو، وہ امریکیوں کو بیسز وار آن ٹیرر کے اندر بیچنی ہو۔ اس نے ہمیشہ سے جو ہے وہ پاکستان کی کس قسم کی امیج گلوبل اسٹیج پہ دی ہے کہ آپ پیسے دو اور ہمارے فوجی لو۔ اگر عمران خان یہ جنگ جیتتا ہے تو پھر پاکستان میں ان قوتوں کی جیت ہوگی جو کہ پاکستان کے خود مختار ریاست دیکھنا چاہتی ہیں، اور اگر تو عمران خان ہارتے ہیں تو پھر پاکستان کا وہی سائیکل چلتا رہے گا جس میں پاکستان کی فوج کو ہمیشہ کسی نہ کسی نئی جنگ کی تلاش رہے گی کہ جس کے اندر وہ حصہ لے سکے اور پاکستان کو اس کے بدلے پیسے مل سکیں۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ عاصم منیر اور عمران خان کے بیچ میں جو جنگ ہے وہ دو شخصیتوں کی جنگ نہیں ہے، وہ پاکستان کے آئندہ آنے والے کردار کا تعین کرے گی۔ وہ یہ چیز طے کرے گی کہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ جو ہے وہ خود احتسابی کرے گی یا خود فریب ہوگی، وہ فیتھ کا پرنسپل امباڈی کرے گی یا تو پھر ایز اے ٹول ٹو کنٹرول ادرز یوز کرے گی، وہ خود مختار ریاست ہوگی یا تو پھر دوسرے ملکوں کی تابع دار ہوگی۔ اگر تو عاصم منیر جیتتے ہیں پھر جیسا پہیہ چلتا آ رہا ہے پاکستان کا ایسا ہی پہیہ چلتا رہے گا۔